22 اور 30 تاریخ کے درمیان میں پاکستان آؤں گا۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب، اور آج ہم بات کر رہے ہیں مشرف صاحب اگر واقعی پاکستان آ جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت کی ان کے ساتھ کیا کرے گی، کیونکہ ایک طرف تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو آنے پہ گرفتار کر لیا جائے گا، دوسری طرف ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر ان کو اس وقت گرفتار کر لیتے جب ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ادارے ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا سچائی ہے کیا سچائی نہیں ہے؟ درانی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، درانی صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی سے ان کو ڈرائیں نہیں، اگر ڈرائیں نہیں تو پھر چارج شیٹ کی کیا ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات درانی صاحب نے کی ہے کہ ایم کیو ایم ان کی حمایت اس لیے کری ہے کہ وہ اردو بولنے والے ہیں، شاید کر رہی نہیں یا کر لیں نہیں ابھی تک یا کریں نہیں ابھی تک نہیں کریں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کر رہی کیا ایم کیو ایم اس لیے ان کی حمایت کرے گی کہ وہ ایم کیو ایم میں وہ اردو بولنے والے ہیں، وہ مہاجر ہیں؟ آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم نے اس کی حمایت کی، میں نے کہا نہیں ابھی تک ایم کیو ایم کا فیصلہ نہیں آیا ہے۔ ایم کیو ایم کا باضابطہ فیصلہ جب بھی آ جاتا ہے وہ ایک فیصلہ پاورفل کیا وہ طریقے سے اس لیے آئے گا کہ وہ اردو بولنے والے ہیں؟ نہیں دیکھیں کل قرارداد اچانک آ گیا، اسی لیے ایم کیو ایم نے اپنی ریزرویشن رکھی ہے، اس نے الگ کیا۔ رضا ربانی تو بہت عرصے سے چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں، یقیناً میں کہتا ہوں، لیکن ایم کیو ایم نے اب تک ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، اور ایم کیو ایم میں نے آپ کو کہا کہ ہر اردو بولنے والا ایم کیو ایم میں نہیں ہے، اور ہر اردو بولنے والے کو آپ اس کھاتے میں پاکستانی کھاتے میں اگر ایم کیو ایم یہ ڈیسائیڈ کر لیتی درانی صاحب کہ ہم مشرف صاحب کے کو کیونکہ ایم کیو ایم کی جو ریزرویشن ہے تھوڑی سی اب تک مجھے نہیں پتا کہ وہ کل پرسوں سینٹ کے اجلاس میں کیا کرے گی، لیکن اب تک ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر مشرف کے خلاف یہ چارج شیٹ آتی ہے اور آئین توڑنے کی بات ان کے لیے آتی ہے تو پھر ضیاء اللہ صاحب کے لیے بھی آئے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر ایم کیو ایم فیصلہ بھی کر لے کہ میں نے مشرف کا ساتھ دینا ہے، یقیناً ہم سندھ میں اس کو گرفتار نہیں کر سکیں گے یا اتحادیوں کی خاطر نہیں کریں گے، لیکن کیا بنے گا طارق چودھری کا جب وہ پنجاب میں جائیں گے اور لسی والے دوستوں سے اس کی ملاقات ہوگی، جنرل صاحب کے برج کھیلنے والے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی لاہور میں، تو وہاں تو وہ تو چھری کانٹا تیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف والے، کیا ادھر مشرف کی اور نواز شریف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سندھ میں گرفتار نہیں کریں گے چلیے میں نے آپ کو کیٹیگری بنا کے دے دیا، تو چلیے جب وہ پہنچے گا اور کٹاکٹ بیٹھا ہوا ہے جو شہباز شریف اور وہ ہیں، شہباز شریف چھوڑ دیجئے وہ اس کی دوستی ہے نواز مشرف سے ساتھ، نواز شریف صاحب جو ایکشن لے کر کے آ جائیں گے وہ تو وہ تو ویسے بھی نواز شریف سریپائے کھانے کا شوقین ہے، اس کو تو پھر بڑا تیز کرے گا۔ اچھا آمون صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا مشرف صاحب کا ایم کیو ایم سے کوئی کنیکشن ہے اس بنیاد پہ کہ وہ مہاجر ہیں اردو بولنے والے؟ یہ تو درانی صاحب نے بڑی عجیب بات کی ہے جی کہ وہ اردو بولنے والے ہیں اس وجہ سے متحدہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، کر رہی نہیں، ابھی بھی میں نے کہا کہ کر رہی نہیں ہے، کرے گی جی، ابھی تک کر رہی نہیں۔ آپ وہ جب فیصلہ آئے گا تب پتہ چل جائے گا۔ درانی صاحب بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اگر وہ انہوں نے ابھی تک سینٹ میں اس چیز کا پیش نہیں کیا بل تو آپ کے سامنے صورتحال کافی حد تک کلیئر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ بات کہنا کیونکہ وہ اردو بولنے والے ہیں تو متحدہ، تو اس طرح کے اور پورے پاکستان میں پرویز مشرف کی بے انتہا سپورٹ ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے چھری کانٹوں کی بات کی، ٹکا ٹک کی بات کی، تو وہ تو جب پرویز مشرف آئیں گے تو انشاءاللہ ٹکا ٹک بھی دیکھ لیں گے، کھا بھی لیں گے، اور چھری کانٹیوں کو سریپائیوں کی بھی بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب کو بہت پسند ہے سریپائی، یہ بھی کہہ رہے ہیں درانی صاحب۔ نہیں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، نواز شریف صاحب تو بہت سریپائے کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو نواز شریف سے ہم سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم پنجاب میں جائیں گے تو نواز شریف صاحب ہمیں استقبال کریں گے یا کس طرح، وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے جس طرح بھی ہینڈل کرتے ہیں، مگر پولیٹیکلی پرویز مشرف ضرور آئیں گے، اپنے ٹائم سے آئیں گے، مگر ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ہم نے متفقہ طور پہ ہمارے کچھ دوستوں نے، اور جو کہ پرویز مشرف کے بہت خاص اور قریبی دوست ہیں، انہوں نے ان کو یہ مشورہ ضرور دیا ہے کہ آپ اس وقت ملک میں نہ آئیں۔ نہ آنے کی وجہ صرف اور صرف ان کا ڈرنا نہیں ہے، نہ آنے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کرنٹ گورنمنٹ یہ اپنے معاملات میں اس قدر الجھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں پرویز مشرف جب واپس آئے گا تو تمام توپوں کا رخ اس طرف کر دیا جائے گا، اور اپنے جو لوگوں کا جو حال ہے، عوام کا جو اس وقت حال ہے آج کل کے دور میں، یہ اس سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ اچھا شارٹ کٹ کتنا شارٹ کٹ ہوگا فضل چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحب کتنا اچھا ہو گیا کہ اگر یہ مشرف صاحب آئیں گے تو ہمارے سارے مسائل جو ہے نا اس طرف رخ کریں گے۔ پاشا صاحب ٹھیک ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ویلکم کرتے ہیں، ہم تو 27 تاریخ کو استقبال کریں گے۔ چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، طارق فضل چودھری صاحب مجھے بتائیں، ہاں بات کیجیے گا، میرا سوال بھی ساتھ ہی سن لیجیے، کیونکہ درانی صاحب کہتے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم چونکہ ان کے اتحادی ہے تو اس وجہ سے شاید یہ سندھ میں تو پرویز مشرف کو گرفتار نہ کر سکے، لیکن جب پنجاب جائیں گے تو پھر وہ نہیں بچ پائیں گے۔ کیا واقعی نواز شریف تہیہ کر بیٹھے ہیں؟ شہباز شریف سے کہتے ہیں دوستی بھی ہے مشرف صاحب سے ان کی؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے بھائی ڈاکٹر صاحب جب بات کرتے ہیں تو یہ بات کو اتنا زیادہ براڈر کینوس پہ لے جاتے ہیں کہ اس کا احاطہ کرنا ایک پروگرام میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب انہوں نے پروگرام کا فوکس جو ہے وہ اس طرف لے گئے ہیں کہ ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے, ایم کیو ایم سپورٹ کرے گی, اردو بولنے والے ہیں وہ فلاں ہیں وہ فلاں ہیں, نواز شریف صاحب ہیں دوستی ہے, بیچ میں سری پہ آ گئے جو نواز شریف صاحب کے کھاتے بھی نہیں ہیں پھر بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیا ہے انہوں نے. بہرحال یہ ساری باتیں جو ہے ارریلیونٹ باتیں ہیں. میں معذرت سے عرض کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحب میرے بھائی بھی ہیں, میں ایڈوانٹیج لے جاتا ہوں ان سے. میں نے آپ کے خاطر کیا, میں نے آپ کے خاطر ہی باتیں کی. لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ پرویز مشرف صاحب ایم کیو ایم کے مجرم نہیں ہیں, پرویز مشرف صاحب کراچی کے مجرم نہیں ہیں, پرویز مشرف صاحب نواز شریف کے مجرم نہیں ہیں, میاں شہباز شریف کے مجرم نہیں ہیں. وہ ایک قومی مجرم ہے. ان کے جو جرائم ہیں وہ ان کی جو مدعی ہے, جو آپ ان کو وہ کہتے ہیں, مجھے بھی وہ انگریزی میں جو لیگل ٹرمز ہیں وہ میں آپ کو شاید نہ کہہ سکوں, لیکن ان کے اوپر جو فریم چارج کرنے والی پارٹی ہے وہ پاکستان کی قوم ہے. ہم برملا یہ بات میڈیا کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ جو میاں نواز شریف کو اپنے ذات کے حوالے سے جو ان سے گریوینسز تھے ہم انہیں کورٹ میں نہیں لے کے جائیں گے. میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہم کورٹ میں نہیں لے کے جائیں گے. ان کے اوپر جھوٹے مقدمے بنے, عدالتوں سے وہ بری ہوئے, انہیں قلعے میں قید کیا گیا, ان کے بیٹوں کے اوپر مقدمے بنائے گئے, مسلم لیگ نون کے ورکرز پہ مقدمے بنائے گئے, غلط ثابت ہوئے, بہت کچھ ہوا, لیکن ہم ان کو کسی کو ری اوپن نہیں کریں گے. یہ بات میں آپ کو بالکل باوثوق انداز میں بھی یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا چارج نہیں ہے ان کے اوپر. ہم جن چارجز کی بات کر رہے ہیں وہ قومی جرائم ہیں. اس کو آپ بالکل ایک وہ تنگ گلی میں نہ لے کے جائیں, بلکہ اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ اگر انہیں چارج کیا جائے گا ان تمام جو میں نے بات کی, اور یہ جو میں نے لال مسجد کا ذکر کیا, دیکھیں اس میں کیونکہ باقی باتوں میں بات ہو چکی ہے, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب جو اس وقت کاف لیگ جو حکمران جماعت تھی اس کے وہ پریزیڈنٹ تھے, اعجاز الحق صاحب کئی ٹی وی پروگرامز میں اگر آپ فوٹیج نکال کے دیکھیں تو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ لال مسجد کا معاملہ حل ہونے والا تھا, وزیر مذہبی امور لیکن صرف ان کے حکم کے اوپر یہ آپریشن ہوا ہے. نہیں میں نے بالکل بھی میں کہہ رہا ہوں یہ کس نے کہا, مجھے آپ کی آواز چودھری شجاعت حسین صاحب, آپ چودھری شجاعت حسین صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا اور میں نہیں چاہتا کہ مشرف صاحب جو آئیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے. چودھری شجاعت حسین صاحب قابل احترام ہیں, انہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر جنرل مشرف کو گرفتار کیا گیا تو یہ جو جرائم جن کی بات ہم نے کی ہے لال مسجد سمیت, ان کے کھرے کہیں چودھری شجاعت صاحب کے گھر تک نہ چلے جائیں, یہ سراغ کہیں وہاں تک نہ چلے جائیں. اصل بات یہ ہے. لیکن میں یہ بات دوبارہ آپ کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جنرل مشرف جو ابھی میرے بھائی نے کی امون صاحب نے کہ جی وہ بڑے دلیر ہیں, وہ ہمیں ان کی کوئی دلیری ٹیسٹ نہیں کرنی. ان کی جو بہادری تھی وہ اسی وقت قوم کے سامنے آ گئی تھی کہ جس وقت امریکہ نے انہیں کہا کہ جناب پاکستان کیا کرے گا, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ ان افغان مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں کو 15 سال تک پاکستان جو ہے امریکہ سمیت ان کی سپورٹ کرتا رہا ہے. وہ جو یو ٹرن لیے گئے, جو ہمارے لوگ یہاں سے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیے گئے, وہ سارے ہمارے سامنے ہیں. جنرل مشرف بہادر صرف اس لیے تھے کہ ہی واز چیف آف دی آرمی سٹاف اور ان کے پیچھے 6 لاکھ فوج کھڑی تھی. وہ اتنے بہادر تھے کہ پنڈی سے اسلام آباد آنے کے لیے کبھی پولیس کی سیکیورٹی بھی انہوں نے اعتماد نہیں کیا. وہ فوج کی چھتری کے نیچے یہاں پہ آتے تھے, فوج کی چھتری کے نیچے ان کے 4 کارواں یہاں اسلام آباد میں ہم دیکھتے تھے جو موٹر گیڈز ان کے جاتے تھے اور جہاں وہ ہیلی کاپٹر سے رہے ہوتے تھے. تو بہادری ان کی بہت ہے, وہ سارا ہمیں پتہ ہے. یہ آج کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے. ایک سیکنڈ, ہم ٹیکنیکل باتیں جو وہ ڈسکس کر رہے ہیں. امون صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا جو آج کل کاروان چل رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اسی لیے کہا کہ یہ موضوع نہیں ہے, الگ ہو جائے گا, لیکن کاروان سب کے چل رہے ہیں. ایک گاڑی ہوتی ہے چیف منسٹر کے پاس, میاں نواز شریف کے پاس, اسی میں ٹریول کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جناب 3 مرسیڈیز آگے گئی ان کے پیچھے 15 گاڑیاں, پھر 3 مرسیڈیز, ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ قرآن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مشرف صاحب کو ڈرنی, ان کو آنے دیں, جب ان کو آنے دیں گے تو آپ لوگ یہ کریں گے, یہ نہیں کریں گے, بہت ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا, مطلب دبے الفاظ میں ہی کہہ رہے ہیں. جانے کیوں دیا تھا؟ نہیں, ہم نے جانے دیا تھا. کیوں دیا تھا جانے؟ صدر پاکستان جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کو بھجوا دیا جاتا ہے گارڈ آف آنر دے کے. ہاں جس نے آئین توڑا ہو اس کو گارڈ آف آنر دے کے. سب کو آئین توڑنے دے کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. خام یہ ڈسکشن آپ کیا کر رہے ہیں پھر جب کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ چارج شیٹ جو ہے یہ کیا ہے پھر؟ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں ہے, اللہ قسم کچھ نہیں ہے. سچ بات یہ ہے نا, ڈاکٹر فضل کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی آنے تو ست بسم اللہ,
ہم اس کے لیے جو اس کے شوق ہے آ جائے بسم اللہ کریں. لیکن دیکھیں اگر اس میں صرف یہ چارج شیٹ ایک اکیلے میں مشرف نہیں مارا جائے گا, اس میں کئی لوگ جو ہے نا اپنی جماعتوں میں جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ سب تبلیغ والے ادھر میدان میں ہوں گے. دیکھو اس میں کئی جرنل شامل ہیں, ایک نہیں ہے. جو ریٹائر ہو گیا کیا وہ چھوڑ دیا جائے؟ اگر جنرل مشرف اندر جا سکتا ہے ہوائی جہاز کے تھرو, پھر اس کے بعد جس جرنلوں نے اس کو پلان کر کے لایا, جو اس وقت کے جتنے جرنلز ہیں وہ سپاہی تک جو ہے نا, جب اس میں آپ سنیے اس وقت اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو لکھنے والا ہے اور نہ لکھنے والا ہے وہ جائے جیل میں, حسین حقانی, اور پورا سیریز آپ نکال کے آ جائیں گے, تو اس میں بھی اللہ کے ولی بہت سارے خانہ پردہ نشین جو ہے نا وہ ان کے جو ہے نا وہ آ جائیں گے میدان میں, وہ سب جیل چلے جائیں گے, خواری ہو جائے گی. اگر آپ نے واقعی ایک انقلابی قدم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف اس کی ابتدا کرے اس ملک کو بچانے کے لیے, وہ آئے جیل چلا جائے اور اپنے پورے ٹیم کو جو ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں وہ سب اندر چلے جائیں. تبھی جائے گا نا جب آپ اس کو اریسٹ کریں گے. اگر دیکھیں اگر انہوں نے اس ملک کو بچانا ہے تو مستقبل میں, اب اس کو سمجھ آ گیا کہ مستقبل میں ایک سیاسی پارٹی چاہیے, فوج نہیں چاہیے نا. اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جمہوریت چاہیے. اگر جمہوریت چاہیے تو اس کو جیل میں آنا پڑے گا, پھر اس کو جیل جانا پڑے گا, اس کو سزا ہوگی, پھر وہ جا کر کے اپنے ساتھیوں, میں کہہ رہی ہوں جب جیل جانا پڑے گا تو آپ لوگوں کو اریسٹ کرنا پڑے گا. یہ اس کے والنٹیئر. اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں واقعی ہم اس کو اس طرح اریسٹ کر کے اندر رکھیں گے, نہیں, ایسا ابھی تک پاکستان میں جمہوریت کریں گے نا. پھر آپ لوگ, میں نہیں سمجھتا کوئی اس کو اریسٹ کرے گا. پر فرینکلی آپ مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں, ابھی یہ تصویر میرے ہاتھ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, مشرف کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا, کیونکہ اس وقت بہت سارے دوست اس کے جرنلز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت اس کے ساتھ کمانڈ اینڈ کنٹرول میں حصہ دار تھے. جب تک یہ سیریز ختم نہیں ہوگا, جرنل جو بیٹھے ہوئے وہ آپ لوگوں کو گرین سگنل نہیں دیں گے اور آپ لوگوں کو الاؤ نہیں کریں گے آپ لوگوں کی نہیں, میرے خیال میں پھر وہ تھوڑے سے, دیکھو میں آپ کو, رحمان ملک کے گیدڑ بھبکیاں ہیں. نہیں, گیدڑ بھبکی نہیں ہے, وہ اوریجنل بات کرتا ہے. اگر رحمان ملک نے کہا میں نے گرفتار کرنا ہے, وہ گرفتار کر کے دکھا سکتا ہے. لیکن کیا کرو گے ان تمام لواحقین کا جو اس پہ حصہ دار ہوتے ہیں, پھر آپ کو مشکل ہو جاتا ہے. یہ سچی بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ کہیں گے میں بھی اسی طرح کہوں گا پاشا صاحب آئے گا گرفتار کریں گے, اسی نہیں چڑھنے والے ہیں, نہیں چھوڑیں گے اس کو, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اس سے یہاں آ کر کے پھر پروردگار اپنے قدرتی اس کا بدلہ لے گیا, وہ لے گا. وہ اگر کسی نے اور نے بدلہ لے لیا, جیسے اکبر بگٹی کے بیٹے نے کہا میں لے لوں گا, یا کسی قبائل کا اس نے کہا خواتین میں سے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. سزا کسی اور کھاتے میں جائے گا, ہمارے کھاتے میں. اچھا مختصر سے بتائیے, لال مسجد کا واقعہ کیوں نہیں ڈلوایا اس چارج شیٹ میں آپ لوگوں؟ میں نہیں تھا, اگر قومی اسمبلی میں آ جائے گا تو ہم اس پہ بحث کریں گے, لیکن ابھی ڈلوائیں گے. میرے خیال میں نے حمایت کی تھی لال مسجد واقعہ. دیکھو یہ حمایت اور اس کی نہیں ہے. اگر ایک فورس ایک دوسرے فورس کے ساتھ مقابلہ آ رہا ہی کرے, اس کا ایشو اور بن جاتا ہے. اب تک تو لال مسجد کے جو امام ہے وہ ان کی شہادتیں ہیں, وہ ایجنسیاں رپورٹنگ کریں گے, میں اس سبجیکٹ میں نہیں ہوں. اگر وہ آ جائے گا تو عدالت میں, چونکہ کیس چل رہا ہے ان کا آلریڈی عدالت میں ہے, تو اس پہ بات میں ابھی اپنے کمنٹس کیوں دے دوں کہ اس میں ڈالے جائیں. عدالت میں آلریڈی یہ مقدمہ چل رہا ہے جس میں سے مولانا بذات خود حضرت جو ہے نا ابھی گرفتار ہو, ابھی تو پھر وہ کیس تو عدالت میں, ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. اور بریک سے واپس آؤں گی تو جو APP کے رہنما ہیں امون پاشا, ان سے میں یہ بھی پوچھوں گی کہ کیا, کیونکہ ہمارے یہاں تو جو سیاست ہوتی ہے یا تو وہ پنڈی سے شروع ہوتی ہے, اس کے کوئی نہ کوئی اس کے جو کنیکشنز ہوتے ہیں, یا پھر ہمارے انٹرنیشنل کچھ ایسے گارنٹیئرز ہمارے سامنے آتے ہیں جن کی گارنٹی کے بعد یا تو ملک سے آیا جاتا ہے یا ملک سے واپس جایا جاتا ہے. تو کیا ایسے مورے مشرف صاحب نے کچھ تیار کیے ہیں یا ان کی تیاری میں مشغول ہیں, یا وہاں سے گرین سگنل کے بعد وہ پاکستان آنے کا حتمی فیصلہ کریں گے؟ مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں.